السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. وار از ناٹ اے سلیوشن. امن سے آتا ہے کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں, کانفلکٹس ہو رہے ہیں اور کوئی ریزنٹمنٹس ہیں جو سمولڈر کرتی رہتی ہیں, جب تک کہ وہ ریزالو نہیں ہوں گی تب تک کانفلکٹس بڑھیں گے اور کسی وقت بھی وہ کوئی جنگ کی صورتحال بن جاتی ہے اور بد امنی کی صورتحال بن جاتی ہے. ان کو ریزالو کرنا ہی سب سے ایک ضروری اقدام ہوتا ہے. پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے ابھی بھی کچھ ان ریزالوڈ کانفلکٹس ہیں اور جو ابھی تک چلتے آ رہے ہیں گزشتہ 6-7 دہائیوں سے, رن آف کچھ, سر کریک, کشمیر اینڈ سو مینی ادرس. تو اس حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے. اور جو ابھی حال ہی میں ایک معاملہ ہوا ہے پہلگام میں, جو ہمیں یاد کراتا ہے پلوامہ کا انسیڈنٹ بھی. کوئی اسے فالس فلیگ آپریشن کہہ رہا ہے, انڈیا کا اپنا سٹیج مینجڈ, تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی اور پلیئر بھی آ سکتا ہے. اٹ مائٹ بی اے ٹریپ فار ایسکلیشن پرپزز. تو یہ ٹریپ کس نے بچھایا ہے, کیسا ہے, ہم اس کے بھی پاسبلٹیز پہ غور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو وہاں پہ یک طرفہ اقدامات کیے گئے کہ جو بھارت کے پاس اختیار بھی نہیں تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں کہا جی ہم پانی روک دیں گے, حالانکہ اس کی کوئی میکنزم بھی نہیں سمجھ آ رہی کیسے روک دیں گے. اور پانی تو وہ ایک کامن پراپرٹی ہے, ہمالیہ سے نکل کے اس طرف آتا ہے. تو جس میں پاکستان کی طرف سے اب جو رد عمل آیا ہے اس میں بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں اور ان کے بھی پرسونا نان گریٹا قرار دے دیے گئے ہیں. اٹیچیز, دفاعی اٹیچیز جو ہیں, اور یہاں پہ موجود پاکستان میں بھارتی شہریوں کو کہہ دیا گیا, بے دخل کر دیا گیا کہ جی آپ چلے جائیں, 30 اپریل کی ڈیڈ لائن ہے. فضائی حدود پہ پابندی ہے اور پانی روکنے کو کہا گیا اٹ ول بی این ایکٹ آف وار. آئیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. سر یہ سارا واقعہ, یہ جو پہلگام, پہلے پلوامہ ہوا تھا جسے ہم نے کہا جی بھارت نے سٹیج مینج کیا, یہ فالس فلیگ. تو ڈو یو تھنک کہ اب یہ فالس فلیگ سٹیج مینج بائی بھارت ہے یا کوئی, چونکہ بہت سارے پلیئرز ہیں ان دا ارینا, مائٹ بی اے ٹریپ بائی سم ادر پلیئر, اور ٹریپ اگر ہے تو ٹریپ کے کیا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں؟ اوور ٹو یو, یو کین اسٹارٹ فرام اینی ویئر. جی یہ صورتحال واقعی پیچیدہ ہے. جی جیسے آپ نے کہا ہندوستان نے خود بھی کیا ہوگا. جی ہندوستان کے اندر جو ایجنسیز ہیں ناٹ نیسسریلی کہ وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوں, یہ آپ نے سب سے اہم نقطہ, وہ کچھ روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو چاہیں گے کہ مودی خود بدنام ہو, ٹھیک ہے, یا مودی صاحب خود فیل ہوں, ناکام ہوں. آفٹر آل یہ ان کا تیسرا ٹینیور ہے. یہ قوم کب تک انہیں برداشت کرے گی؟ آپ کو علم ہے 800 ملین انڈینز راشن پہ ہیں. اس سے زیادہ غربت اور کیا ہوگی؟ اور انڈین ایلیٹ جو ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے کہ ہم سپر پاور بنیں گے. کیا سپر پاور غربت اور مزری کے اوپر کنسٹرکٹ ہوتی ہے؟ نو. تو اگر جو نیریٹو مودی صاحب نے خود اپنایا ہوا ہے ہندوتوا کا, کہ ہندو ڈومیننٹ سویلائزیشن ہوگی, یہ سپریمیسسٹ جو ان کی سر سویلائزیشن ہوگی, یہ ہوگی جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے, کیا 21 سینچری کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ بالکل نہیں رکھتا. تو کیا یہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی نیریٹو ہے؟ نہیں ہے. یہ بذات خود ایک ڈویسو اور کنفلکچول سچویشن ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مونرو ڈاکٹرین جو امریکہ نے بھی کوئی 80 سال پہلے اڈاپٹ کی تھی, اب تو ابینڈن کر دی گئی وہ کہ ابھی چل رہی ہے؟ نہیں, ابھی ابینڈن نہیں ہوئی, اب اس کا ری برتھ ہو گیا ہے. اچھا, ری برتھ ہوا ہے. اب وہ یہ اس کو یوز کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایشیا میں بھی یہ مونرو ڈاکٹرین اپلائی ہونا چاہیے, کیونکہ چائنا ایک ابھرتا ہوا فورس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ صرف چائنا ہی کا نہیں ہے, ایشیا میں ہم بھی ہیں. تو یہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا اپنی آواز اٹھانے کے لیے
اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا پیسفل طریقے سے. یہ ہمیشہ کانفلکٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کانفلکٹ ہوگا تو پھر دنیا کا اٹینشن آئے گی. کریٹ اے کانفلکٹ. This is to create a conflict in Asia, number one. Number two, to prove to the American allies کہ look, پاکستان جو کہ ایک چائنا کا کلوز ایسوسیٹ ہے, اگر آپ ایلائی نہیں بھی کہنا چاہتے اس کو, ایک کلوز ایسوسیٹ ہے جو ملٹائی لیول کے اوپر چائنا کے ساتھ ان اے وے کلوزلی الائڈ ہے, اس کو آپ پریشر میں لائیں. اچھا, آئی بیگ یور پارڈن, میں نے ایک کالم لکھا تھا وہ کوٹنگ سم سورسز, جس میں لکھا تھا چائنا میں بھی پاکستان پرنسپل اسٹریٹجک ایلائی, یہ بھی کچھ سورسز کو کوٹ کر کے آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. اسی قسم کی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے, یہی جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا یہی جو ویوز ہیں, they send a signal down the spine of the Modi government and Modi himself. ٹھیک ہے, وہ یہ اسٹریٹجک الائی سن کے ہندوستانی لیڈرز کی دم پہ پیر آتا ہے. سر ان کی سمجھ جو ہے نا وہ مفلوج ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان جس دن لٹرلی اسٹریٹجک الائی ہو گئے, اس دن یہ اس ریجن کی جو قسمت ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گی. they perceive وہ jingoistic prism میں دیکھتے ہیں نا چیزوں کو. ویسے سر ہم واپس آتے ہیں جو آپ نے پہلے ایشو ریز کیا پہلگام کا. اب یہ دو آن دا فیس آف اٹ دو سیناریو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو انڈیا ایز سچ انہوں نے اس کو فالس فلیگ کیا ہے, نمبر ون, تاکہ یہ وہ وقت ہے جب امریکہ بذات خود ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے ٹیرفز کی وجہ سے اور چائنا کی کمپٹیشن کی وجہ سے اور یورپ کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اور یوکرین میں جو کچھ ہوا ہے اس میں ناکامی کی وجہ سے. وہ بھی ہم آج تھوڑا سا ڈسکس میں آپ کو کروں گا کہ کتنی بڑی ناکامی ہے امریکہ کی. کمنگ بیک ٹو دس ون, ایک یہ واقعی فالس فلیگ ہے. نمبر ٹو, عین ممکن ہے کہ مودی گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کسی نے کیا ہو, کوئی تھرڈ پلیئر, کوئی اور. اس کے اندر روگ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے امپورٹنٹ فیکٹر, یہ روگ ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں. تیسری جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تھرڈ پاور نے آ کے وہاں پر یہ تماشا لگایا ہو, ٹریپ بچھایا ہو. اور کچھ سال پہلے ہی خبر آئی تھی کہ وہاں پر الفران نامی کوئی تنظیم ہے جو کہ جس کا تعلق ایشیا سے باہر سے ہے. کشمیر بیسڈ ہے ویسے, ایشیا سے باہر سے. اچھا ہے باہر, لیکن آپریٹ وہاں کر رہی ہے. سر آپریٹ کرے نہ کرے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک چھوٹا سیل بن گیا, مثال طور پر الفران آپ نے نام بتایا, الفران ایک چھوٹا سا سیل بن گیا. ٹھیک ہے. اسی پرپز کے لیے انہوں نے ایک انسیڈنٹ کیا تھا بہت سال پہلے. جب اس انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کا اوریجن ایشیا نہیں تھا, ایشیا ان دا سینس مڈل ایسٹ تھا. ٹھیک ہے, اس کا سینس مڈل ایسٹ تھا. وہ آپ کو سر ڈپلومیسی میں, اسٹیٹ کرافٹ میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں, اپنی کہتے ہیں کہ نظریں دوستوں پہ بھی رکھیں اور دشمنوں پہ بھی رکھیں. یعنی دشمن پہ بھی دور رکھتے ہیں, دوستوں پہ بھی رکھیں. وجہ اس کی وہی بات جو بار بار ہم کہتے ہیں اپنے آڈینس کے لیے, اسٹیٹ بائی ڈیفینیشن از اے پریڈیٹر. ٹھیک ہے, یہ کارڈینل پرنسپل ہے, فاؤنڈنگ پرنسپل ہے. جو قوم یہ نہیں سمجھتی کہ دوست پہ بھی نظر رکھیں اور دشمن پہ بھی نظر رکھیں, چاہے دشمن پہ دو رکھیں لیکن دوست پہ ایک ضرور رکھیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک بیسک پرنسپل ہونا چاہیے. میں اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو اگزامپل بھی دے دوں گا لیٹر ان دا پروگرام کہ کیا کچھ ہوا ہے یہاں پر ریجن کے اندر. میں ود مسٹ ہیوملٹی اینڈ سبمیشن. کمنگ بیک ٹو دس ون, سر یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہندوستان نے اس کے اوپر جو سٹینڈ لیا ہے وہ بڑا اگریسو ہے. انہوں نے اینٹی پاکستان سٹینڈ, اسی کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ڈپلومیٹک لیول کو ڈاؤن گریڈ کر لیا. ٹھیک ہے. اور کل ان کے جو آرمی چیف کی میں نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے
انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایک بہت ہی اسٹرانگ کیلیبریٹڈ رسپانس دیں گے. کیلیبریٹڈ سے مراد ہے کہ وہ جو پہلا والا معاملہ ہوا تھا اور پاکستان میں آ کے انہوں نے ایک اسٹرائک کی تھی, ٹھیک ہے, اس کو وہ ریفرنس بالا کوٹ میں جو ہوا, ٹھیک ہے, اس کا وہ ریفرنس دے رہا تھا کہ اس وقت اس سے بھی زیادہ ہوگی. یہ میں ان کی زبان کوٹ کر رہا ہوں. پھر اس نے یہ کہا کہ اس وقت جو ٹارگٹ ہوگا وہ پاکستان کی آرم فورسز ہوں گی. دس از اے فارمر آرمی چیف آف انڈیا. یہ کل کی اسٹیٹمنٹ ہے. یو کین ٹیک اٹ ایز اے فارمل تھریٹ اور پالیسی اسٹیٹمنٹ. سر آپ کسی بھی تھریٹ کو یہ کہہ کے نہیں اگنور کر سکتے کہ یہ ایک فارمر فارن سیکرٹری ہے. یہ ایسا یعنی فارمل ہے یا انفارمل ہے. ایک فارمر ملٹری ہیڈ ہے. نو نہیں, فارمر تھا وہ, فارمر تھا. اچھا, فارمر, ناٹ دا کرنٹ ون. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اوپینین ہوتا ہے, یہ پبلک اوپینین پرپیئر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور یہ انسٹیگیشن بھی ہوتی ہے. یہ پیچھے سے بھی کوئی لائن لی ہوتی ہے, انسٹیگیشن ہوتی ہے, لائن لی ہوتی ہے. ہاں, لائن لی ہوتی ہے. ایک اور تھریٹ بھی ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا آپ جنرل بخشی کا کہہ رہے ہیں, کیلیبریٹڈ بھی ہوگا. جنرل بخشی, وہ بخش بہت پرانا ہے, اس کے بعد کا ہے. یہ بہت کیلیبریٹڈ بھی ہوگا اور فوکسڈ بھی ہوگا, اور یہ فوکسڈ ہوگا پاکستان ملٹری کے اوپر. یہ 3 ایلیمنٹ ہیں اس کے. اب یہ جان بوجھ کے اسکلیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور جو آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی, یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے. صرف پاکستان ہی ڈاؤن اسٹریم بینیفیشری نہیں ہے, دنیا میں 100 کے حساب سے ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر اور نیچے کی طرف بھی لوگوں کے رائٹس ہیں. نائل میں ہیں, یوفریٹیس میں ہیں, ٹھیک ہے, افریقہ کے اندر ہیں, امریکہ کے اندر ہیں. کچھ ریورز ہیں جن کا اوریجن کینیڈا میں ہے اور وہ امریکہ میں آتی ہے, امریکہ میں کہیں اور ہے. تو سر یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور ویسے بھی سنا یہ پانی اوریجنیٹ ہوتا ہے ہمالیہ سے, چائنا کے ریجن میں کہیں ہوتا ہے. سر گلوبل لیول کے اوپر ایک اسٹیبلشڈ پریکٹس ہے کہ پانی سب کی کامن پراپرٹی ہے. یو سمپلی کی ناٹ ڈینائی کہ وہ میرے ہاں سے ہو کے جاتا ہے. یہ بالکل نہیں ہے. اور بٹ ایک چیز ضرور نوٹ کریں, ہم اپنے آڈینس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, انسٹیٹیوشن کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, بی پریپیئرڈ فار اینی انٹوورڈ انسیڈنٹ. چونکہ موڈی کا 3rd ٹرم ہے, 4th ٹرم بہت کم دنیا میں لیڈرز کو ملے ہیں. یہ نہیں ہوتا unless you are a military dictator. نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں he is using it as a ploy for another third for the سر fourth میں term? کہہ نہیں رہا ہوں, میں کنونس کی بھی عادت بھی نہیں ہے. سر this is going to happen. یہ عادت بن چکی ہے ہندوستانی لیڈرز کی کہ جب وہ ان پاپولر ہوتے ہیں, جب ان کی نئی الیکشن قریب آتے ہیں, وہ ایک ایسا ایشو ریز کرتے ہیں جو اپیل کرتا ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی کو. ہندوستان میں ہندوتوا کا ایک ایسا نعرہ تھا جو اپیل کر رہا تھا ان کو, جو ان کی جنگوسٹک فالوئنگ ہے. یہ پاپولسٹ, زیادہ تر میجورٹی تو سر یہ پاپولسٹ لیڈرشپ ہے, پیس لونگ ہے. عوام تو آپ پلیز سمجھیں, یہ پاپولسٹ لیڈرشپ ہے. ان کی جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں. جب حالات بدلتے ہیں تو یہ اپنا نیریٹو بھی بدلتے رہتے ہیں تاکہ ان کا سروائیول ہو سکے. انہوں نے پہلے ہندو کارڈ استعمال کیا, اب ہندو کارڈ انڈیا کے اندر زیادہ پاپولر نہیں رہا کیونکہ انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا, جو کرسچنز کے ساتھ کیا, اور وہ جو جن کو انٹچیبل کہتے ہیں. سوسائٹی آف لنچرز بن گئی ہے. وہ تو ہر آئے روز کوئی لنچنگ ہو رہی ہے. سر آپ ان کو انٹچیبل کہیں, موب جسٹس. سر آپ کسی اور کوئی ڈیفائن نہ کریں. انڈیا کی سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے, برہمن, جی hatred, Muslims. Sir, let me say this for the audience. It is divided into Brahmins, into Muslims, into Christians and untouchables. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جس ملک میں untouchables ملینز میں ہوتے ہیں اور اس وقت آپ
ایک برہمن کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے ایز اے لیڈر ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ 21 سینچری ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب کیا کرے گا مودی صاحب, کیا فرمائیں گے؟ ان امریکن کارڈ استعمال کریں گے. آئی ٹیل یو ون تھنگ, اچھا یہ امپورٹنٹ ہے, تھوڑا ایلیبریٹ کریں. یہ امریکن کارڈ استعمال کریں گے کہ امریکن ہمارا ایلائی ہے, امریکہ کی کمپٹیشن چائنا کے ساتھ ہے, ہم چونکہ چائنا کے ایڈورسری ہیں ایشیا میں, پاکستان چونکہ چائنا کا سو کالڈ اسٹریٹجک الائی ہے, اب لہٰذا اس اسٹریٹجک الائی کو انڈر پریشر لاؤ. اس سے دو فائدے ہوں گے, اس میں امریکہ کا فائدہ بھی ہوگا, اس میں انڈیا کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن امریکن ڈپلومیسی ایک انلائٹنڈ ڈپلومیسی ہے. امریکنس آر ویری ایجوکیٹڈ نالجیبل پیپل. آئی ٹیل یو, ان کی ڈپلومیسی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. انہوں نے 20 سال $1.3 ٹریلین خرچ کر کے بھی طالبان کو پرسونا نان گریٹا نہیں کیا, حالانکہ انہوں نے ان کو ٹیررسٹ لسٹ پہ رکھا ہوا تھا, لیکن پرسونا نان گریٹا نہیں کیا. ان کے ساتھ ان کے روابط رہے, اور اس کے بعد آپ کو پتا زلمے خلیلزاد آیا اور ان کے ساتھ انہوں نے ریزیوم کیا. یعنی آپ کا مطلب یہ ان کی پریگمیٹک پالیسی ہے. اٹس اے نالجیبل, اٹس اے کنسومیٹ جسے کہتے ہیں, اٹ از ہائیسٹ آرڈر آف ڈپلومیسی. پریگمیٹزم میں نیگیٹیوٹی آتی ہے, وہ نیگیٹیوٹی آتی ہے. ڈپلومیسی ایک بہت ہی پائس قسم کی ایکسرسائز ہے جو دنیا میں امن کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. بیسیکلی ایک سپر پاور افورڈ بھی نہیں کر سکتی. اگر آپ یہ اگزامپل دینے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا, وہ ڈپلومیسی نہیں تھی, وہ سی آئی کا آپریشن ہو سکتا ہے, وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. A diplomat is never a spy. Never a spy. A diplomat is an envoy of the highest office of the country. لیکن سی آئی کی پینیٹریشن ڈپلومیٹک کور میں ہوتی ہے ویسے. Not penetration, presence کہیں آپ. پریزنس کیا لیں چلیں. Let's be very clear. I know some of the language is very clear. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اچھا پریزنس آئی تھنک از اے بیٹر ورڈ. آپ ڈفرینشیٹ کریں. A diplomat is an envoy of the highest office of the country to the highest office of the receiving state. وہ ڈپلومیٹ کے اگر کوئی, ہمارے ملک میں بھی یہ کنفیوژن ہے کہ یہ وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے. انفارمیشن گیدر کرنا ایک لیجیٹیمیٹ فنکشن ہے. اب ہم کسی اور طرف نہ چلے جائیں. لیٹس بیک ٹو دس ون. سو انڈیا کا ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ ادھر از دا روگ اسٹیٹ, یا جان بوجھ کے کیا ہے, اور یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے, اور آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ ہم چوتھے ٹرم کی تیاری کریں. نمبر 1. نمبر 2, امریکہ کو یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ چائنا کے دوست ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. نمبر 4 سر, ویری امپورٹنٹ, ہم نے کئی دفعہ یہ پروگرام میں کہا, انہوں نے ایک چیز ہاتھ میں پکڑ لی ہے, پاکستان از اے ٹیرر اسٹیٹ, پاکستان از اے ٹیرر اسٹیٹ, پاکستان از اے ٹیرر اسٹیٹ. یہ سوتے جاگتے ان کے منہ سے نکل رہا ہے. تو یہ ریٹرک تو اب اٹس ناٹ اے ریٹرک نہیں ہو گیا. نہیں سر, اٹس ناٹ ریٹرک. یہ ویل کیلکولیٹڈ موو ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں کہنے کو. پاکستان از ویری کلین. آپ بیگ یور پارڈن, اس کو سبسٹینشیٹ تو کریں نا ود سم کریڈیبل ایویڈنس. یہ تو کہے جائیں گے وہ, یہ تو پھر اب ہماری باری آئے گی نا, کہ اب ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن وہ کہتے ہیں تو give a dog a bad name to kill it. ہاں ٹھیک ہے, یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے یہ 3 چیزیں بتا دی ہیں. ایک ایز اے پاپولسٹ کمزور ہو رہا ہے, چوتھا اس کا وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کا چوتھا ٹرم ڈیو ہو رہا ہے, پھر وہ امریکہ کو ان کا ساتھی سب کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اور تیسرا وہ مسلمانوں سعودی عرب گئے ہوئے تھے, وہ ان کے ہاں JD وانس آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنی اہمیت ہے ہندوستان کی کہ وائس پریزیڈنٹ بھی آیا ہوا ہے, وہ بھی سعودی عرب جا رہے ہیں, انہوں نے پیچھے سے یہ کروا دیا, یہ تعلقات ہمارے خلاف. بالکل ایسا نہیں ہے. پاکستان ڈپلومیسی از ویری میچور. پاکستانی ڈپلومیٹس اینڈ اسٹیٹسمین دے نو ویئر دیئر انٹرسٹ لائز, اور انہوں نے پچھلے 50 سالوں سے یہ پروو کیا ہے کہ دے گو بائی دا بک اینڈ دے ابائڈ بائی دا رولس. چلیں اس کو ذہن میں رکھیں گے, وی آر گوئنگ فار اے بریک. ہم اب میں یہیں سے آگے شروع کرنا چاہوں گا. چلیں جی, ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہو. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل
سیکرٹری خارجہ امور. جی آپ بات کر رہے تھے وہی جو ایک جی تو ان کا چوتھا ٹرنیور جی آ رہا ہے, ایک جی امریکہ کا آپ کہہ رہے ہاں تھے نا. ایک تو ہمارے آڈینس سے معذرت کہ کچھ چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں, وہ جی. جان بوجھ کے ریپیٹ کی گئی ہیں جی جی تاکہ وہ کلیئرٹی آ جائے ان کو. باقاعدہ رجسٹر ہو ٹھیک ہے. اور کلیئرٹی آ جائے, ٹھیک ہے. مبہم نہ رہیں. نو ہارم. اچھا اب بات ہو رہی ہے پہلگام کی کہ اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, گو فار اے ٹرائی پارٹائٹ انویسٹیگیشن, انڈین ہو جائے, پاکستانی ہو جائے اور یونائٹڈ نیشنز ہو جائے. ٹھیک ہے. ناٹ تھرڈ کنٹری, نو, یونائٹڈ یونائٹڈ نیشنز ہو جائیں, United- کیونکہ کشمیر ایشو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے پاس رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے. 70 سال سے وہاں پینڈنگ پڑا ہوا ہے, UN سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز اس کے اوپر ہیں جو دائمی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور 370 کا ریووکیشن جو تھا وہ انلیگل تھا, 35A انلیگل تھا. ٹھیک ہے. اب یہ سب کو پتا ہے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا مستقبل غزہ سے مختلف نہیں ہوگا. میں آج آپ کے سامنے اتھارٹی سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ ٹریجیکٹری ڈیولپ ہو رہی ہے اس طرف جانے کی. جب آپ ایک پوری قوم کو پہلگام is a precursor ڈنڈا to کے that. جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات ہو رہی ہے, ہاں. جب آپ ایک پوری قوم کو, ایک ملک کے برابر ٹکڑے کو جو جموں اینڈ کشمیر لداخ اس کا حصہ ہے, یہ کتنا بڑا کنٹری ہے, یہ کتنے بڑی زمین ایریا ہے, یورپ کے کئی ملکوں کے برابر ہے یہ. جب آپ اس کی پاپولیشن کو جوتے کے نوک پہ رکھو گے, 8 لاکھ فوج آپ وہاں رکھے بیٹھے ہو, پلس پیراملٹری 7 لاکھ فوج بیٹھی ہے, ہاں. چاہے کسی بھی شیپ میں بیٹھی ہے. دنیا میں ہائیسٹ کنسنٹریشن آف سولجرز وہ جموں اینڈ کشمیر, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہے, اور ظلم زیادتی ہو رہی ہے. اور وہ پھر کوئی نئی نیشن نہیں ہے, وہ صدیوں سے وہاں صدیوں سے کشمیری ہیں, کشمیری ہیں. ٹھیک ہے. وہ صدیوں سے کشمیری ہیں اور وہ صدیوں سے مسلمان ہیں, اور وہ صدیوں سے ان کا ثقافت, ان کا مذہب, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا مرنا, ان کا جینا پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جو اب پاکستان ہے اس ریجن کے ساتھ ہے. سر آپ ان کو صرف ایک وجہ سے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے ایک ہندوتوا کا چیز لانا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں 21st سینچری میں اس سے زیادہ بدنما کوئی چیز نہیں ہے. پاکستانی قوم کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے, پاکستانی انٹیلیجنسیا کو بھی کلیئر ہونا چاہیے, اور میڈیا کو بھی کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اچھا آپ نے میڈیا کی بات کی, ہم آگے کروں گا میں سوال. میں عرض کرنا سر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا مستقبل اگر ان کو انصاف نہ ملا, دنیا تیار ہو جائے, وہی ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا انتفاضہ ہوا تھا اپرائزنگ کشمیر میں, تو اپرائزنگ کو بھی آپ سر دیکھیں سر اپرائزنگ ایسا اپرائزنگ ایک دن میں نہیں ہوتی, نہیں وہ ایوالو ہوتی ہے, یہ بلڈ ہوتی ہے. بلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انتفاضہ اس کا نام رکھا گیا. اب جس طرح کی پالیسیز مودی گورنمنٹ کی ہیں, جس قسم کا انڈیا اپنے آپ کو ابھارنا چاہتا ہے, اور جس قسم کی وہ فیک قسم کی لاتا ہے, ایکسکیوزز لاتا ہے, اور اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا. امریکہ بالکل سپورٹ نہیں کر سکتا ہے اس کو, اور امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان کی اپنی اسٹینڈنگ گلوبل لیول پہ کیا ہے, اور جو ٹیررزم کے کانٹیکس میں وہ بدنام کرنا چاہ رہا ہے, دس از آل لوکل بائی دا وے. پاکستان شوڈ اسٹینڈ فرم, اور پاکستانی قوم بھی, پاکستانی میڈیا بھی, اور انٹیلیجنس بھی شوڈ ٹیک اٹ کہ یہ پوزیشن ایسی ہے. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ پہلے کلیئر ہو جائے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو, اور ہندوستان کے لوگوں کو, اور پاکستانیوں کو بھی, اس کا فیوچر غزہ کی طرح کا ہوگا. اس سے پہلے کہ غزہ کی نوبت آ جائے, وہاں پر اس قسم کے ہو, پاکستان کو بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اس سچویشن کے لیے. کاش عربس نے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے پچھلے 15-20 سال سے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا ہے عربس نے, تو یہ آج نوبت نہ آتی. آج وہ ہیلپ لیس ہو چکے ہیں. اب وہ باہر کے ملکوں کی نظریں لگائے بیٹھے ہیں. ناؤ وی کم ٹو دا پوائنٹ جو میں نے ابھی عرض کیا, اس میں آپ بالکل رول آؤٹ نہ کریں کہ کوئی ایکسٹرنل فورس انوالو ہے. اچھا رول آؤٹ نہیں کر سکتے, بالکل نہ کریں آپ. یعنی بہت لائکلیہڈ ہے اس کی وجہ ہے سر,
آپ کے پڑوس میں ایک بہت بڑا آپریشن پلان ہو رہا ہے ایران کے خلاف، اور پاکستان ایران کا بارڈر لائن ہے، کامن بارڈر ہے، ٹھیک ہے، اور ایران اور پاکستان نے ہزاروں سالوں تک اللہ کرے گا اور ایک دوسرے کے نیبر رہنا ہے۔ ہمارا تاریخ، ہمارا کلچر، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا اور پینا سارا کا سارا کامن ہے، ہندوستان کی طرح، سوری افغانستان کی طرح۔ تو اب ان فورسز کو، میاں صاحب جی جی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جی ان فورسز کو بھی یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ ایکسپینڈ کر جائے اور پاکستان سم ہاؤ سک ان ہو جائے۔ اگر پاکستان سک ان ہو گیا یا کسی وجہ سے کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بائی دا وے، تو انوالو ہوا، دس از اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ۔ یہ Do you think کہ nuclear use ہوگا؟ 240 no, it's not a question of thinking. It's a 240 million کی نیشن ہے۔ It is a war hardened military. پچھلے 40 سال سے مجھے اجازت دیں ایک سوال کرنے کی، نیوکس کی پریزنس پاکستان اور انڈیا پوزیشن میں ہونا جو ہے، یہ تو بذات خود نیوکس کا استعمال سے روکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایران کی، سر۔ اچھا، you're talking ایران about- کی اگر اسکلیشن ہوتی ہے اور وہ آپ کا بارڈر ہے، اب اس کو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے بھی آپ کو پاور چاہیے ہوتی ہے۔ Exactly. ٹھیک اب ہے۔ آپ یوکرین کی مثال لے لیں، اب یوکرین کے پاس اگر نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو یہ سچویشن کتنی سیریس ہوتی، Definitely. ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو الزام ایران کے اوپر ہے کہ دے وانٹ ٹو گو فار نیوکلیئر کیپیبلٹی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کافی حد تک انریچمنٹ کا وہ بات کی بات ہے سر، ہاں۔ اور امریکنز اور اسرائیلیز آر بینٹ آن کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈسارم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر جنگ ہوتی ہے اور جنگ پھیل جاتی ہے، وہ آپ کے بارڈر کے اوپر ہیں، وہاں پر کل 10 ملین ایرانینس پورڈ انٹو پاکستان، کیا کرو گے آپ؟ پہلے آپ کے پاس افغانیز بیٹھے ہیں، اب قصور آپ کا تو نہیں ہے یہ، پہلے بھی امریکہ کا قصور تھا کہ امریکہ نے وہاں ایکشن کیا اور ہم نے اس کا خمیازہ فال بھگتا، آؤٹ سارا ہم نے خمیازہ بھرتا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ 126 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہماری، ٹھیک ہے۔ لیٹس ناٹ سے کہ جی وہ شہید ہو گئے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے سولجرز اور سویلین مارے گئے، ہمارے 25 سال ضائع ہو گئے۔ یعنی وہ سینیریو آپ کہتے ہیں کہ یہاں بھی 25 سال ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ سر اگر آپ جس Accidentally. لیول کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو گلوبل میڈیا بتا رہا ہے، جو پروفیشنل اسکالرز باتیں کر رہے ہیں، جس قسم کی وہ B-52 بامبرز کو تیار کر کے بیٹھے ہیں، جس قسم کی اسٹرائکس کی وہاں باتیں ہو رہی ہیں، کمانڈوز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کمانڈوز ول بی سینٹ۔ اگر وہاں پر رجیم چینج ہوتی ہے، دس واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ، بائی دا ہاں، وے، یہ دے آر ٹاکنگ آف رجیم چینج۔ ہاں، میاں صاحب، دس از اے سیریس سبجیکٹ ٹوڈے۔ وہ اگر کل 10 ملین ایرانین دے پور انٹو پاکستان، واٹ وڈ یو ڈو؟ 71 میں کیا ہوا تھا؟ انڈیا نے یہی لیا تھا نا کہ جی بنگالی ہماری طرف آ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں ان کو، بنگالیوں کو جو ریفیوجی ہیں۔ ہاں، تو اندرا نے کیا کہا تھا؟ وی ول انٹروین، اور اب تو ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں آپ کے کہ دس واز اے پلان دس وے، دے انکریجڈ کہ لوگ ادھر جائیں اور ان کو بہانہ بنا کے پاکستان کو توڑنے کا بندوبست کریں۔ اٹ از اے فار فیچڈ کانسپریسی دین۔ دیکھیں بہت بڑی۔ دیکھیں، ایز اے اسکالر، ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے ڈپلومیٹ، ایز اے ڈسکشن، ہم کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ از اے کوشچن آف یعنی سروائیول، آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ یہ کوشچن آف سروائیول آف دا اسٹیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک چیز آج نہیں نظر آ رہی، وہ کل نظر آ جائے گی۔ تو ہم اگزامپلس دے رہے ہیں کہ کس طرح دنیا میں ہوا ہے اور ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ جو ہندو ایڈیالوجی ہے یہ کوئی بنائن ہے، ٹھیک ہے، اہنسا کی نہیں ہے، یہ کوئی بینیولنٹ وہ ہے۔ جو کہتے ہیں جی ہم اہنسا۔ نہیں سر، بڑی Talk سمپل ہے peace. سر، بڑی سمپل ہے۔ دے وانٹ ٹو اسٹیبلش اے ہندو سیولائزیشن، ہیجمنی کا ان کا ایک مائنڈ they want to establish a Hindu civilization, they want to context with China, which is a Chinese civilization. There is a Western civilization which is going down. This is a new era. ہم ملٹی پولارٹی کی بات بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ میرا خیال میں یہ از مچ بگر اینڈ لارجر ایشو ناؤ، جو ہم دیکھ رہے ہیں
کہ نہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں سویلائزیشن کی ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ ہل رہی ہیں اور اسی تو آپ بہت بڑا فور کاسٹ کر رہے ہیں، بہت بڑا. اسی کے دوران ایسا یہ ہوتا ہے جو لالچی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. کیپیسٹی نہیں ہوتی بائی دا وے. ہندوستان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ٹو بیکم اے سپر پاور. 800 ملین لوگ راشن کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ویسے ان کے اندر کوئی اپنی ویکنیسز بھی تو بہت ساری ہیں نا، کلیویجز بڑی ہیں وہاں پہ. سر وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا نا، دیر از اے ہندو، دیر از اے مسلم، دیر از اے کرسچن، دیر از اے انٹچیبل، وہ بھی ملینز میں ہیں. نام جو مرضی دے دیں آپ ان کو، نام جو بھی دے دیں، ٹھیک ہے. دے آر انٹچیبلس. جس سوسائٹی کے اندر اتنی بڑی ڈویژن ہو، ہاؤ کین دے رائز؟ وائی ڈڈ امریکہ رائز؟ بیکاز امریکہ واز انڈسٹریلائزڈ. America was the one nation. America didn't believe in multiculturalism. America believed in monoculture. یہ ہمارا بھی اس میں تھوڑی سی فالٹ لائن ہے. ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں 2 لائنوں میں ریپیٹ کر دوں گا. پاکستان سفرز فرام اے سوڈو تھنکنگ کہ ملٹی کلچرلزم اپنا چکے ہیں. یو کے نے بھی یہ اپنایا ہوا تھا. یوگوسلاویا نے بھی ملٹی کلچرلزم اپنایا ہوا تھا. It became 6 countries. ہاں وہ تو بالکنائز سارا وہ 6 countries. اب یو کے میں بھی یہ جو فشرز کہتے ہیں اس کو، یہ جو فالٹ لائنز ہیں یہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب سول وار کی باتیں ہو رہی ہیں. 50,000 مسلمان جو ہیں انڈر واچ لسٹ ہیں. لیٹس ناٹ گو دیٹ وے. کمنگ بیک ٹو ہندوستان، ہندوستان کے کانٹیکس میں ڈو دس جوائنٹ انویسٹیگیشن کراؤ. ٹھیک ہے. ہندوستان، پاکستان اینڈ یونائٹڈ نیشنز. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے سوال پوچھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کین پاکستان گو فار دیٹ؟ سر ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں نا سر. ٹھیک ہے. ہم کسی کو منہ میں الفاظ نہیں ڈال رہے. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آڈینس، آڈینس ہمارے لیے سپریم ہے. ٹھیک ہے. کہ وائی یونائٹڈ نیشنز؟ یونائٹڈ نیشن از اے پارٹی. ٹھیک ہے. وہاں پر ریزولوشنز پڑے ہوئے ہیں. UN سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. از اے لیجیٹیمیٹ پارٹی. ٹھیک ہے. اب اس کے فائدہ کیا ہوگا؟ ہندوستان نہیں مانے گا. میں آپ کو بتا دوں، جب ہندوستان نہیں مانے گا تو یہ پروو ہو جائے گا کہ یہ فالس فلیگ تھا یا ان کے کسی لوگ نے بڑا میتھمیٹیکلی بلڈ کر دیا سارا. اچھا. تیسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگین کہ وہ جو 370 ہے اور 35A ہے، اگر یہ UN کے پاس جائیں گے اور ایگری کریں گے، جو دنیا کو کہنا چاہیے ان کو کہ یہ مانیں اور یہ ایکسیپٹ کریں، وہ 370 وہ 0 ہو جائے گا. اچھا بیگ یور پارڈن، میں اگلے دن خورشید قصوری صاحب، آپ نے میری بات نوٹ نہیں کی؟ جی میں نے کیا. ابھی خورشید قصوری صاحب نے ایک سیمینار کیا تھا جس میں انڈیا کے ایک اسکالر آئے تھے، جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے ورک بھی کیا ہوا ہے. شاید آپ اس دن بھی انوائٹڈ تھے، آپ نہیں آئے. تو میں نے بھی انہیں سوال کیا تھا. وہ کہنے لگے کہ یہ تھرو این ایگزیکٹو آرڈر ہوا ہے، ریووک کیا گیا 370. ہاؤ کم دیٹ؟ وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی اس میں میرے غالباً. اٹ واز ناٹ تھرو این ایگزیکٹو آرڈر. وہ تو اپنی طرف سے تاثر دے رہے تھے کہ یہ ویسے ہی اسکریپ ہو جائے گا. ایک انلیگل ایکٹیویٹی تھی، انلیگل ایکشن تھا. یونائٹڈ نیشن میں پینڈنگ تھے. ان کی پارلیمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی سپریم کورٹ کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہے نا. اور انہوں نے جو بھی کیا، سپریم کورٹ آف انڈیا از ناٹ سم تھنگ بیونڈ لا. ٹھیک ہے. یہ نہ کہیں کہ میری دادی نے یہ کہا تھا کہ یہ زمین میری ہے. وہ دادی مر گئی، اب دادی کو کہاں سے واپس لائیں گے؟ یہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا. تو پارلیمنٹ نے تو کر لیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا. سپریم کورٹ آف انڈیا از ناٹ ابو دا لا. ایک گلوبل آرڈر ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، جس کے اوپر 70 سال سے ہمارے ریزولوشنز. اچھا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. 2 چیزیں تو بہت ضروری ہیں ایلیبوریٹ کرنی. ایک تو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی ہمارے آرمی چیف اس میں بیٹھے تھے. انڈیا کی بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں ان کے آرمی چیف نہیں تھے. یہ کیا؟ ہر ملک کا سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے سر. اچھا آپ امریکہ میں بیٹھنے کو منع ہے؟ سر ایک سیکنڈ، یہ کل ہم نے کانفرنس کیا ہے ٹیررزم کے اوپر پنجاب یونیورسٹی میں. وہاں پر بھی یہ ایک عجیب قسم کی کوشش تھی. اور جو آپ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہو، یہ بات ہر ملک کا سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. چلیں
ہے جب ہر ملک کا سسٹم ڈفرنٹ ہے تو یہ پاکستان کا ایک نمبر 1. نمبر 2 یہ ضرورت تھی آج کے ایشو کی. اچھا ہاؤ یو ٹیک آر ریسپانس, وہ کیسی تھی اب پاکستان کا رسپانس نمبر 1, پاکستان شوڈ ریمین الرٹ, ہائی الرٹ, چونکہ میں نے آپ کو پاکستان is on high alert. It is already on high alert, کیونکہ already, آپ نے ان کو ڈپلومیٹک پریزنس ڈاؤن گریڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ پرسونا نان گریٹا ہو گیا نا, وہ جو ڈاؤن گریڈ کر دیا, وہ چلے گئے, ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جتنے بھی انڈین پاکستان میں ہیں ایکسیپٹ دا سکھ, جو وہ ان کو وہ بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے اوور فلائٹ بھی بند کر دی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسکلیشن تو ہو گئی نا. اور پھر ساتھ کہا گیا کہ جی انڈس ٹریٹی کا جو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا اگر پانی روکا تو پہلی بات تو پانی روک نہیں سکتے. اگر ان کے اندر 10% بھی عقل ہے اور وہ رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں, انٹرنلی جو مرضی کریں, وہ نان انٹچیبل کو جو مرضی کریں, لیکن گلوبل لیول کے اوپر جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم فیوچر کی سپر پاور ہیں اور وہ گلوبل لاز کو, گلوبل آرڈر کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں پوری دنیا کو چاہیے کہ ان کو سبق سکھائیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں سر, یو پلے یور کارڈس ویل, یو ہیو ویری اسٹرانگ ہینڈ. جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ویکبولری میں یو ہیو دا ویری پاورفل کارڈس. گلوبل لا آپ کے ساتھ ہے, انٹرنیشنل لا آپ کے ساتھ ہے, ٹریڈیشن آپ کے ساتھ ہے, اور وہ آپ کے پاس پہ فزیکل پاور بھی ہے, لیگل پاور بھی ہے. نیور ایور ریمین انپریپیئرڈ. آپ لیگل سائڈ پہ بھی پریپیئرڈ رہیں, ملٹری سائڈ پہ بھی پریپیئرڈ رہیں, سوسائٹی بھی نالجیبل ہو, تاکہ ان کو کیا. بہت شکریہ کہ آج آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہم سب کو موقع ملا کہ ہم اس قسم کی باتیں کر سکیں. دس از واٹ ویری امپورٹنٹ, دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. اچھا, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈین میڈیا, وہ بڑا ایک جنگوسٹک سٹائل اور جنگجو, وہ ایسے کہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ایز اف دے وانٹ ٹو امپوز اے وار اوور ہیئر. میڈیا کا ایک تصور ہوتا ہے, جیسے ہم پاکستانی میڈیا کے لوگ ہیں تو ہمیں بعض کا بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنی پڑتی ہے کہ جی یا تو ہم گورنمنٹ کے غلام ہیں یا دب جاتے ہیں یا ہم کچھ. لیکن انڈین میڈیا کے لوگوں کو, میں نے ان سے کبھی میرا انٹریکشن بھی جب ہوا تو میں حیران ہوتا ہوں. کشمیر سے آئے ہوئے ہمیں یہاں پہ جرنلسٹ ملے, وہ انڈیا کی اسٹیٹ کی, انڈیا کی جو پالیسی ہے اس کی زبان بولتے ہیں. یہ کوئی عجیب سا ہی ہے, یہ میڈیا کا تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کوئی زمین پہ آسمان سے اترا ہوا ملک ہے, یا وہ اتنی انلائٹنڈ سوسائٹی ہے, یا وہ اتنے ہی وہ اسکالرلی میڈیا ہے, وہ اپنی روٹی کمانے کے لیے یہ سارا کا آج کل آپ کو پتہ ہی ہے, ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, وی لیو ان اے پوسٹ ٹروتھ ایرا, جس میں پاپولزم پھیلتا ہے, جس میں نیریٹو کی وار چل رہی ہے. نیریٹو ڈزنٹ مین کہ ناٹ نیسیسرلی وہ ایک آنیسٹ سٹوری ہوتی ہے, نو, وہ ایک بلڈ اپ آپ کا پروجیکشن ہوتی ہے. اب انڈیا چونکہ بہت بڑا ملک ہے, ان کے ہاں بہت زیادہ سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, وہ پرویل کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ آگے پیچھے سے لوگ ملوا لیے ہیں. مین اسٹریم میڈیا بھی ان کی اسٹیٹ آپریشن کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس سے سبق سیکھیں کہ پاکستان کا میڈیا بھی جو ہے وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو واچ کرے. جی ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں, ان کو کنکلوڈ کر. ہم نے آخری لفظ کہا, میڈیا سے ریکویسٹ کی ہے اور ایڈوائس یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ملک کے انٹرسٹ کو واچ کرے اور سپورٹ کرے اور اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہو. بہت شکریہ جی نذیر حسین صاحب جی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں یہی ہے کہ نیور ایور ریمین انپریپیئرڈ, یہ آج کے پروگرام کا لب لباب ہے ان آل ریسپیکٹس. تو اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.